بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مہینہ آہستہ آہستہ رخصت ہونے والا ہے، اور یہی مہینہ سال بھر کی برکتیں بٹورنے کا بھی بہترین وقت ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس مہینے میں 5 کون سی چیزیں اپنے گھروں میں جوڑے بیٹھے ہیں جو رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھی؟ بہت سے لوگ انہیں گھر کی زینت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی آپ کی بدبختی کی جڑ ہے۔ اس لیے ویڈیو کا ایک لمحہ بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ ان میں سے ایک بھی چیز اگر آپ کے گھر میں رہ گئی تو وہ آپ کی زندگی بھر کی تمام نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے۔ ناظرین، کہیں آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق صرف ظاہری اور رسمی تو نہیں؟ کیا ہمارا گھر واقعی اللہ کی رحمت کا گھر ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں سکون ہے؟ کیا ہمارے رزق میں برکت ہے؟ کیا ہماری اولاد دین کے قریب ہے؟ اور کیا ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز تو موجود نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہو؟ اگر آپ حقیقی عشق رسول چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم روحانی طور پر ہمارے گھر پر بھی پڑے، تو پہلے اپنے گھر میں موجود یہ 5 چیزیں ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے انہیں گھر سے نکال دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا سال آپ تنگ دستی، غربت اور رحمت الہی سے محروم رہیں۔ محترم ناظرین، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں گھر کا سکون غارت ہے اور بیماریوں سے پیچھا کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ خدارا یہ کوئی عام بات نہیں۔ آج ہم آپ کو وہ 5 چیزیں بتانے والے ہیں جو آپ کے رزق کے دروازے مسلسل بند کر رہی ہیں، جو آپ کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کرتی جا رہی ہیں، جس سے آپ کے گھروں میں نحوست نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس سے آپ کے بچے اب آپ کے یا دین کے نہیں بلکہ غیروں کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں گھر کی زینت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جدید دور کی ضروریات ہیں، لیکن حقیقت میں یہی 5 چیزیں آپ کی بدبختی کی جڑ ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں صرف تاریخ یاد کرنے کے لیے نہیں ملا، بلکہ یہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے اپنی زندگی بدلنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کرتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن خدارا ایک بات بہت غور سے سمجھ لیجئے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو کسی توہم یا نحوست کے عقیدے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے گھر کا محاسبہ کرنے کے بارے میں ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی کون سی چیز ہے جسے ہم نے گھروں میں سجا رکھا ہے؟ یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلی بھیانک چیز ہے جانداروں کے تصاویر اور مجسمے۔ محترم عزیزو، آج ہم ذرا اپنے گھروں پر نظر ڈالیں۔ دیواروں پر کیا لگا ہوا ہے؟ الماریوں پر کیا رکھا ہے؟ بچوں کے کمروں میں کیا موجود ہے؟ کیا ایسی تصاویر یا مجسمے موجود نہیں ہیں جن کے بارے میں شریعت نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، جن کو دیواروں پر لگانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا؟ بہت سی احادیث میں تصاویر بنانے والوں اور لگانے والوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کے بارے میں بھی تنبیہ فرمائی جہاں تصاویر موجود ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک ایسا پردہ تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اسے پھاڑ دیا اور فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نقل اتارتے ہیں۔ ایک دوسری صحیح روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اسے مجھ سے دور کر دو، مجھے اسے دیکھنا پسند نہیں۔ بخاری و مسلم۔
ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے آپ نے کیا سیکھا؟ جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور بتائیں کہ کیا آپ کو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں پہلے سے علم تھا؟ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ گھر کی سجاوٹ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، اور سادگی و احتیاط اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں محض سجاوٹ کے لیے ایسے جانداروں کے مجسمے یا تصاویر رکھی گئی ہوں۔ عزیزو، صرف اکیلا تصویر ہٹانا مقصد نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ گھر کو ایسی چیزوں سے پاک کیا جائے جو دل کو اللہ کی یاد سے غافل کریں۔ آج ہی اپنے گھر کی الماری، ڈرائنگ روم، بچوں کے کمرے اور سجاوٹ کی اشیاء دیکھ لیجئے اور انہیں گھر سے فوراً نکال دیں، کیونکہ برکت صرف خوبصورت گھر سے نہیں آتی، رزق میں برکت اور سکون اللہ کی اطاعت سے آتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی پہلی چیز، لیکن اب جو دوسری چیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری سب سے خطرناک چیز ہے موسیقی، فحش مواد اور فضول مشغلے، یعنی فلمیں، ڈرامے وغیرہ۔ محترم عزیزو، آج تقریباً ہر دوسرے گھر میں ٹیلی ویژن، موبائل فون اور انٹرنیٹ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز کم اور فضول چیزوں کی آوازیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے جس پر اللہ کا کلام کم اور کارٹون زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ بڑوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کم سنتے ہیں اور فضول کی سکرولنگ زیادہ کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اکثر ہمارے سامنے موبائل، سوتے ہوئے بھی موبائل، اٹھتے ہوئے موبائل، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اہل ایمان تو وہ ہیں جو لغو اور بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کی یہ آیت ہمیں اپنے وقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا فضول اور بے فائدہ چیزوں میں مشغول رہنا پسند نہیں، بخاری و مسلم۔ ناظرین، فحش کلام، بے حیائی، گناہ کی ترغیب اور ایسی تفریحات جو انسان کو نماز، قرآن، ذکر اور ذمہ داریوں سے غافل کر دیں، ان سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ محترم عزیزو، اگر گھر میں ہر وقت ایسی چیزیں چل رہی ہیں جن سے حیا کم ہو رہی ہے، دل سخت ہو رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، وہ دین سے کٹتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی زبان پر گندی باتیں آ رہی ہیں، تو خدا را اسے معمولی مسئلہ مت سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا فضول اور بے فائدہ چیزوں میں مشغول رہنا پسند نہیں۔ ذرا سوچئے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، درود و سلام ہو، والدین کی عزت ہو، بچوں کو نماز کی ترغیب دی جائے، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ اور جس گھر میں سارا دن شور، گالی، بے حیائی اور فضول مشغلے ہوں، وہاں دلوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت محبت ہے، مگر اس کا اثر ہمارے دلوں پر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبوب کی باتیں ماننے کی بجائے غیروں کو دل میں جگہ دے رکھی ہے، گھروں میں جگہ دے رکھی ہے۔ تو سوچئے ہمارا رسمی محبت رسول کیسے کام کرے گا؟ اس لیے ربیع الاول کے ان بابرکت ایام میں ایک عہد ضرور کیجئے کہ ہمارے گھروں میں ایسی تفریح نہیں ہوگی جو ہماری حیا چھین لے، ہماری نماز کمزور کرے یا ہماری اولاد کے اخلاق کو بگاڑ کر اسے دین سے دور کر دے۔ موبائل کو دشمن نہ بنائیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ ٹیلی ویژن کو گھر کا امام نہ بنائیں، قرآن کو اپنے گھر کا ساتھی بنائیں۔ ہاں، اگر یہ چیزیں رکاوٹ ہیں تو انہیں گھر سے فوراً باہر نکال دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ موبائل اور ٹیلی ویژن غلط ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا استعمال، ان کا غلط استعمال گھر سے نکال دیں۔ آپ محبت رسول کے اظہار کے واسطے صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے گانوں کی بجائے تلاوت اور سیرت النبی کے قصے ڈیک پر چلا دیں۔ بچوں کو سبق آموز اسلامی چینل کے ساتھ جوڑ دیں۔ بے جا ٹک ٹاک یا دیگر سوشل میڈیا پر سکرولنگ کے ایک ماہ کے لیے ان کی جگہ کوئی اسلامی رسالہ پڑھ لیں، کوئی کتاب خرید لیں، تو ہو سکتا ہے یہی ماہ آپ کے لیے پوری عمر نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، یہ تو تھی دوسری چیز جو
جو آپ نے گھروں سے نکالنی ہے، مگر اب جو تیسری چیز ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کا فیشن بنتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز ہے آپس کی نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا اور قطع تعلقی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بعض اوقات گھر کی سب سے خطرناک چیز کوئی سامان نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے دل میں بھرا ہوا غصہ ہوتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات تک نہیں کرتا، بہن بہن سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے کئی دنوں سے روٹھا ہوا ہے، والدین اولاد سے سخت ناراض ہیں، کبھی اولاد والدین سے کسی بات پر سخت ناراض ہو جاتی ہے، کبھی ساس بہو کی نہیں بنتی، کبھی بیوی اور شوہر میں قطع رحمی کی نوبت آ جاتی ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت کیوں نہیں، جبکہ قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلقات کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے۔ صحیح احادیث میں 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا اپنے گھر کا منظر اپنے دل میں دیکھیے۔ ماں ایک کمرے میں رو رہی ہے، بیٹی دوسرے کمرے میں ناراض بیٹھی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، ساس بہو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور گھر کے لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی بجائے دل میں بد دعائیں لیے بیٹھے ہیں۔ کیا ایسا گھر سکون کا گھر بن سکتا ہے؟ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے توڑنے والوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، سورہ بقرہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی اور فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آج ایک کام ضرور کیجئے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو پہل کر لیجئے، اگر غلطی آپ کی ہے تو معافی مانگ لیجئے، اگر دوسرے کی غلطی ہے تو معاف کرنے کی کوشش کیجئے، اگر برسوں سے کسی رشتہ دار سے بات نہیں ہوئی تو کم از کم سلام کا پیغام بھیج دیجئے۔ یاد رکھیے، معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ پورا گھر بچا لیتا ہے، مجھے معاف کر دو، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ برسوں کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، جیسے میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ خدا را ان اپنے گھروں میں انا کو جگہ نہ دیں۔ ربیع الاول ہمیں رحمت، محبت اور حسن اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی اور فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں سخت وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو آج گھر کی صفائی کے ساتھ دلوں کی صفائی بھی کیجیے۔ ناظرین، یہ تو تھی تیسری چیز جسے آپ نے ربیع الاول میں گھر سے نکالنا ہے، مگر اب جو چوتھی چیز ہے وہ بھی کافی خطرناک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے سخت ناپسند فرماتے تھے۔ محترم عزیزو، چوتھی چیز گھر میں گندگی، غفلت اور ناپاکی ہے۔ اسلام صفائی، پاکیزگی اور طہارت کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ ذرا اپنے گھر کے ان حصوں کو دیکھیے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گندا غسل خانہ، بدبودار کچن، کئی دنوں سے جمع کچرا، گندے برتن، کپڑوں کا ڈھیر، کھانے پینے کی اشیاء کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا، مکھیاں اور کیڑے، بدبو اور بے ترتیبی۔ عزیزو، گھر کو صاف رکھنا صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ صحت، پاکیزگی اور اچھی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی اہمیت بار بار بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کی پاکیزگی کا بھی شعور دیا، یہاں تک کہ راستے میں گندگی پھیلانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل میں شمار فرمایا کہ جو انسان کے لیے لوگوں کی لعنت کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے راستے میں قضائے حاجت کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے،
اس لیے آج ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اپنے گھروں کا مکمل جائزہ لیجئے، کچن صاف کیجئے، غسل خانہ صاف کریں، کچرے کو مناسب جگہ پھینکیں، پرانے اور خراب کھانے کو الگ کریں، کپڑے اور بستر صاف کریں، وضو کی جگہ کو پاکیزہ رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر کو نماز اور ذکر کے لیے سازگار بنائیں۔ ایک بزرگ کا گھر اس لیے خوبصورت نہیں ہوتا کہ وہاں قیمتی سامان ہوتا ہے، بلکہ اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر، صفائی، محبت اور ادب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صفائی سیکھیں تو انہیں صرف ڈانٹے نہیں، خود مثال بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی آواز آئے تو خود قرآن کھول کر بیٹھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں تو خود نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اولاد ہمارے الفاظ سے کم اور ہمارے عمل سے زیادہ سیکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھی چوتھی چیز جسے آپ نے گھر سے نکالنا ہے، مگر سب سے آخری اور پانچویں چیز ان سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف نہ ہماری توجہ جاتی ہے نہ ہی خیال جاتا ہے، اس لیے ہم سارا سال دولت کی فراوانی کے باوجود برکت سے محروم رہتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے؟ پانچویں اور آخری چیز ہے ایسا مشکوک یا حرام ذرائع سے آنے والا مال جس سے گھر کا نظام معیشت چل رہا ہو۔ محترم عزیزو، گھر کی دیواریں صاف ہوں، فرش صاف ہو، کچن صاف ہو، مگر اگر دسترخوان پر حرام مال آ رہا ہے تو کیا ہمیں رک کر سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں پاکیزہ اور حلال رزق اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کلوا من طیبات واعملوا صالحا، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا تھا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ اور غبار آلود ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ صحیح مسلم۔ محترم عزیزو، یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑا آئینہ ہے۔ ذرا اپنے رزق کا جائزہ لیجئے، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں رشوت تو نہیں لی، کہیں سود کا پیسہ تو گھر میں نہیں آ رہا، کہیں بینک کی نوکری تو نہیں کر رہے، کہیں دھوکہ تو نہیں دیا، کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں کی، کہیں جھوٹ بول کر کسی کا مال تو نہیں لیا، کہیں وراثت میں بہنوں کا حق تو نہیں دبایا، کہیں قرض واپس کرنے میں جان بوجھ کر ٹال مٹول تو نہیں کیا، کہیں ملازمت میں خیانت تو نہیں کی، کہیں کاروبار میں حرام طریقہ تو اختیار نہیں کیا۔ پیارے دوستو، اگر ان میں سے کوئی بات ہماری زندگی میں ہے تو ربیع الاول کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، آج ہی توبہ کریں، حرام مال سے نجات پانے کے لیے شرعی طریقے سے حق واپس کریں، مظلوم سے معافی مانگیں اور آئندہ حلال رزق کا عہد کریں۔ یہ پانچواں نکتہ باقی سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ انسان جس مال سے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے وہی مال اس کے گھر کی زندگی کا حصہ بنتا ہے۔ حلال تھوڑا ہو تو برکت بھی والا ہوتا ہے، اور حرام بہت بھی ہو تو دل کو نہ سکون دیتا ہے اور نہ ہی اطمینان۔ یہی وہ نکتہ ہے جو ہمارے گھروں کی برکت، سکون اور اخلاق کو تباہ کر رہا ہے، اس لیے اسے اپنے گھروں سے لازمی نکالنے کی کوشش کریں۔ عزیز ناظرین، اب ذرا ان پانچ چیزوں کو ایک بار پھر یاد کیجئے۔ ایسی جاندار تصاویر یا مجسمے جن کی شرعی ممانعت ہو، انہیں درست طریقے سے ہٹانے کی کوشش کیجئے۔ گھر میں فحش، گناہ اور لغو مشاغل کو کم اور یا ختم کیجئے۔ آپس میں ناراضگیاں ختم کیجئے۔ گھر کو صاف اور پاکیزہ رکھیے۔ اپنے رزق کے ذرائع کا احتساب کیجئے۔ اگر یہاں تک ہماری بات سن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ صرف ویڈیو نہیں سن رہے بلکہ اپنے گھر کا محاسبہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کسی ایسے گھر تک بھی پہنچے جہاں آج سکون کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں محبت سے سبحان اللہ لکھ دیجئے، اور اپنے گھروں میں آج ایک اچھی تبدیلی ضرور پیدا کیجئے۔
کیجئے۔ یاد رکھیے ربیع الاول ختم ہونے سے رحمت ختم نہیں ہوتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی ایک مہینے تک محدود نہیں ہے۔ درود و سلام صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ پورا سال پڑھا جاتا ہے۔ قرآن صرف کسی خاص مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کی ہدایت ہے۔ نماز صرف ایک موسم کی عبادت نہیں بلکہ زندگی بھر کا فرض ہے۔ اسی طرح گھر کی صفائی، حلال رزق، اچھے اخلاق، صلہ رحمی اور گناہوں سے بچنا صرف ربیع الاول تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ فیصلہ نہ کریں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے 5 چیزیں نکال دوں گا تو سارا سال دولت آئے گی، بلکہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی والی چیزوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے پاک کرنے کی کوشش کروں گا اور اللہ سے حلال رزق، سکون اور برکت مانگوں گا۔ یہی درست نیت ہے، یہی اصل اصلاح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت، محبت، سکون اور برکت سے بھر دے۔ ہمیں ہر گناہ، ظلم، فحاشی، نا اتفاقی اور حرام رزق سے محفوظ فرما اور حلال و بابرکت رزق عطا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی، رشتہ داروں اور والدین اور اولاد کے درمیان محبت، ادب اور اتفاق پیدا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن، نماز، ذکر اور درود سے آباد فرما۔ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، رزق، صحت، اولاد اور وقت میں برکت دے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو یہ دعا سن رہا ہے اس کی پریشانیاں دور، جائز حاجات پوری اور والدین پر رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو اچھا لگا ہے تو اسے سن کر نہ چھوڑیں بلکہ اسے ابھی اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو شیئر کریں تاکہ سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان 5 اشیاء کو اپنے گھروں سے نکال دیں تاکہ آپ کی وجہ سے ان کے گھروں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے۔ اور اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی کو حضور پاک کی رحمت عطا ہو گئی تو سمجھے آپ نے تا قیامت صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کر لیا۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے اس چینل ایمان کا سفر آفیشیل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لے تاکہ روزانہ ایسی ہی دینی تعلیم آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔